یہ کہانی ہے پاکستان آرمی کے ایک نوجوان سنائپر کی، جس نے کئی مشنز میں جا کر دشمن کو زیر کیا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں سنائپر۔ چند لمحے تک خالی شائیں شائیں سننے کے بعد استاد صادق بولا، غالباً انہیں واقی ٹاکی کے غائب ہونے کا پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے فریکوینسی تبدیل کر دی ہے، مگر اس وقت واقی ٹاکی سے ابھرتی کنٹرول کی آواز نے استاد صادق کے اندیشے کو جھٹلا دیا تھا۔ وہ کال سائن نمبر 5 اور نمبر 6 سے ان کی لوکیشن کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ دونوں گروپ جنگل کی مغربی طرف سفید نالے میں پوزیشن لے چکے تھے۔ جنوبی سمت قریباً 8-10 کلومیٹر دور ایک اور گروپ پہنچ گیا تھا، جو اگلے مورچوں سے ایک دو آدمی اکٹھے کر کے جمع کیا گیا تھا۔ اس گروپ کے ساتھ کنٹرول کا رابطہ کسی بڑے وائرلیس سیٹ پر تھا، کیونکہ وہ لوگ واقی ٹاکی کی رینج سے دور تھے۔ ان کی بابت شمالی اور مغربی اطراف میں موجود پارٹیوں کو کنٹرول نے آگاہ کیا تھا۔ کنٹرول بار بار انہیں احتیاط سے حرکت کرنے کی تلقین کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایک سنائپر کے خلاف گہرا تنگ کر رہے تھے، ایک ایسا سنائپر جو ان کے 9 بندوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ بس اب بند کرو، استاد صادق نے مجھ سے واقی ٹاکی بند کرنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد صورتحال معلوم کریں گے۔ مسلسل آن حالت میں رہنے پر بیٹری جلد ختم ہو جائے گی۔ اس کی ایک اضافی بیٹری بھی ساتھ لایا ہوں۔ میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، مگر واقی ٹاکی آف کرنا میں نہیں بھولا تھا۔ کہہ کر اس نے کسی بھی قسم کا تذکرہ کرنے سے گریز کیا تھا۔ سورج کافی دیر ہوئی پہاڑوں میں غائب ہو چکا تھا، اب اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ شاید وہ رات کو جنگل میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، میں نے اندازہ لگایا۔ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ان کا گھیراؤ مکمل ہو چکا ہے تو وہ صبح تک کارروائی کو مؤخر کر سکتے ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ پوری رات انتظار کرنے میں ان کا نقصان ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ ظاہر ہے ہمارا جنگل میں چھپا ہونا ایک اندازہ ہی تو ہے، اور اندازوں کا غلط ہونا حیران کن نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس پانی موجود ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑا سا ہوگا، چاہیے کیا؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا، میری واٹر بوتل بھری ہوئی ہے۔ پانی کے استعمال میں احتیاط برتنی پڑے گی، نامعلوم کب تک چھپنا پڑے۔ چشمے کی جگہ مجھے معلوم ہے، مگر فاصلہ زیادہ ہے، میں نے انکشاف کیا۔ چشمے تو یہاں بھی موجود ہو سکتے ہیں، البتہ انہیں ڈھونڈنا مشکل ہوگا۔ اگر نقشے میں موجود ہوئے پھر تو ان کی تلاش آسان ہوگی۔ یہ عارضی اور چھوٹے چشمے ہیں، یہ نقشے پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ کچھ کھانے کا موڈ ہے؟ اس نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ کچھ تو یوں کہہ رہے ہو جیسے 10 کھانے یہاں موجود ہیں۔ میں کسی آ کر بولا، سر کچھ نہ کچھ تو موجود ہے نا۔ اچھا فی الحال گفتگو سے پرہیز کرو، نائٹ ویژن سائٹ سے چاروں جانب کے علاقے کو یہیں بیٹھے دیکھو، کیا پتہ دشمن پیش قدمی کر رہا ہو۔ نائٹ ویژن سائٹ کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس وائرلیس سیٹ موجود ہے۔ میں نے واقی ٹاکی آن کر لیا۔ چند لمحوں کی شاں کے بعد ایک آواز ابھری، کنٹرول فار آل اسٹیشن، اوکے رپورٹ دیں گے، نمبر 5۔ نمبر 5 نے الفابیٹ کی زبان میں جواب دیا، آسکر کلو اوکے۔ نمبر 6 کنٹرول نے اگلا کال سائن پکارا، نمبر 6 آسکر کلو، نمبر 6 نے جواب دیا۔ وہ فردن تمام پارٹیوں کو پکارتا گیا اور متعلقہ پارٹی لیڈر جواب دیتا گیا۔ سب اچھا کی رپورٹ لے کر اس نے تمام پارٹیوں کو اگلے حکم کے انتظار کا کہا۔ یقیناً اس نے پارٹیوں کو آگے بڑھنے یا اپنی جگہ پر رات گزرنے کا انتظار کرنے کا حکم سنانا تھا۔ میں بھی واقی ٹاکی بند کیے بغیر میں انتظار کرتا رہا۔ 10-15 منٹ کے بعد ایک مرتبہ پھر تمام پارٹیوں کو اپنی جگہ پر ٹھہرے صبح سویرے تک پیش قدمی کی کارروائی مؤخر کرنے کا حکم سنا دیا گیا۔ میں نے واقی ٹاکی بند کرتے ہوئے کہا، مطلب وہ ہم سے ڈر گئے؟ نہیں یار، ایک سنائپر کو رات کے وقت اس جنگل میں ڈھونڈنا یقیناً بھوسے کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے جنگل کو تقریباً گھیرے میں لے لیا ہے، کل دن کی روشنی میں اطمینان سے اپنا شکار ڈھونڈ لیں گے۔ اگر آپ ٹھیک ہوتے تو کیا ہم یہیں بیٹھے ان کا انتظار کرتے رہتے؟ تو کہاں جاتے؟ اس جنگل سے نکل بھاگتے؟ وہ جتنی بھی کوشش کر لیں چپے چپے پر اپنے آدمی تعینات نہیں کر سکتے، ان کے گھیرے میں کئی شگاف ہوں گے۔ ذیشان، آتے وقت دشمن کی بے خبری میں ان رستوں سے گزرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ ہم نے نقشے کو بھی بس سرسری انداز میں دیکھا تھا۔ آج دن کو میں بڑی باریکی سے علاقے کا نقشہ کھنگال چکا ہوں۔ اس جنگل کے مشرق کی طرف جو پہاڑی سلسلہ ہے، جنگل کی جانب سے سارا سلسلہ سیدھی کھڑی چٹانوں پر مشتمل ہے، جنہیں نقشے کی زبان میں اسکارپمنٹ کہتے ہیں، اور ایسی چڑھائیاں کوئی کوہ پیما ہی سر کر سکتا ہے۔
مغربی جانب ان کے کسی سیکٹر کا بیس ہے، غالباً آپ جسے لالی سیکٹر بتلا رہے تھے، اور اسی پہاڑی سلسلے پر ان کی 2 اور پوسٹیں بھی موجود ہیں۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو اس جانب سے اس وقت بھاگ نکلنا جبکہ پوسٹوں کے سنتری چوکنے ہوں نہایت دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ شمال کی جانب تنگ درے کی روڈ اور سفید نالہ ہے، یہ دونوں راستے کھلی کتاب کی مانند ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ راستہ دشمن کے علاقے کی طرف جاتا ہے۔ کوئی بے وقوف ہی اس سمت نکلنے کی کوشش کرے گا۔ تو اب رہ گئی جنوب کی سمت، تو اس جانب چپے چپے کی نگرانی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سر، آپ مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، بس صورتحال کا صحیح تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا چھوڑیں سر، پیٹ پوجا کرتے ہیں۔ میں نے سمال پیک سے بھنے ہوئے چنے کے بسکٹ نکال کر کھانا شروع کر دیے۔ یہ غذائیت سے بھرپور بسکٹ تھے۔ چند بسکٹ ہی آدمی کو 24 گھنٹے کی توانائی مہیا کر دیتے تھے۔ یہی بسکٹ استاد صادق کے پاس بھی موجود تھے۔ میری ترغیب پر اس نے بھی بسکٹ چبانے شروع کر دیے۔ اس نے بسکٹ کھا کر کہا، پانی مجھے بھی پلانا۔ یہ لیں، پہلے آپ پی لیں۔ میں نے اپنی جگہ سے سرک کر واٹر پائپ اس کی جانب بڑھا دیا۔ بہت میٹھا پانی ہے اس چشمے کا۔ سیر ہو کر پانی پینے کے بعد اس نے واٹر پائپ میری جانب بڑھا دیا۔ واقعی سر، بہت عمدہ پانی ہے۔ اچھا، آپ آرام کر لو کیونکہ صبح ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں سکیں گے۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے آپ کا پاؤں دیکھ لوں۔ میں استاد صادق کی طرف بڑھ گیا۔ واقعی اس کا پاؤں کافی سوجا ہوا تھا، سوجن پنڈلی تک پھیل گئی تھی۔ اس کا علاج کسی ہسپتال ہی میں ممکن تھا۔ میں نے اپنی جگہ واپس آ کر آنکھیں بند کر لیں۔ میرے اعصاب جتنے بھی مضبوط ہوتے، میرا پہلا مشن تھا، اور ایسے حالات سے پہلی بار میرا واسطہ پڑ رہا تھا۔ گزشتہ رات کی طرح مجھے اس رات بھی بس واجبی سی نیند آئی۔ بار بار آنکھ کھل جاتی۔ چند بار میں نے واقی ٹاکی آن کر کے دشمن کو بھی سننے کی کوشش کی۔ بس ایک مرتبہ انہیں سب اچھا دیتے ہوئے سنا، اس کے علاوہ خاموشی چھائی رہی۔ صبح صادق کے وقت مجھے استاد صادق کی آواز سنائی دی، ذیشان سو رہے ہو؟ کوشش تو رات بھر رہی مگر کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ اچھا، اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ کیونکہ دن بھر موقع نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے سر، مگر آپ یقیناً میرے لیے نیچے اترنا ناممکن ہوگا۔ تو یہ کہ میرے پاس اس مقصد کے لیے ایک شاپر موجود ہے، بس آپ کو تھوڑی زحمت کرنا پڑے گی۔ بڑی خوشی سے کہہ کر میں نیچے اتر گیا۔ نیچے اترنے سے پہلے میں نے اپنا سمال پیک اور رائفل وہیں مچان پر چھوڑ دی تھی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے فطری تقاضا پورا کیا اور فضلہ جات کو بڑی احتیاط سے زمین میں دبا دیا، کیونکہ اس سے دشمن کو ہماری موجودگی کا یقین ہو جاتا، اور یقین ان کی کوشش کو تقویت دینے کے ساتھ انہیں مزید چوکنا اور محتاط کر دیتا۔ واپس جا کر میں نے استاد صادق کے شاپر میں بند فضلہ جات کو بھی ٹھکانے لگا دیا اور پھر درخت پر چڑھ کر خود کی مچان میں چھپنے لگا۔ چھپنے سے پہلے مجھے تھوڑا پانی دے دینا، بعد میں یقیناً حرکت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جی سر کہہ کر میں نے سمال پیک سے واٹر بوتل نکالی اور استاد صادق سے واٹر بوتل لے کر آدھا پانی اس میں منتقل کر دیا۔ خود کو کیموفلاج کر کے میں نے واقی ٹاکی آن کر لیا۔ پارٹیوں کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ آگے بڑھیں لیکن احتیاط سے۔ فائر کرنے سے پہلے یہ بات مد نظر رہے کہ چاروں طرف آپ کے اپنے ساتھی موجود ہیں۔ کوشش یہی کرنا کہ دشمن زندہ ہاتھ لگے۔ میں ان کی باتیں سننے لگا مگر استاد صادق نے زیادہ دیر مجھے واقی ٹاکی آن نہ رکھنے دیا۔ ذیشان بس وائرلیس سیٹ آف کر دو، اس کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے۔ جی سر کہہ کر میں نے واقی ٹاکی آف کر دیا۔ 1.5-2 گھنٹے کے بعد دشمن کے چند سپاہی ہمارے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ وہ آہستہ قدموں سے آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں سے گزرے تھے۔ گاہے گاہے وہ درختوں کے اوپر بھی نظر ڈال لیتے تھے۔ مجھے ان کے انداز میں خوف کی جھلک نظر آئی۔ بلا شبہ وہ اندھی گولی کا شکار ہونے سے خوفزدہ تھے۔ شام تک وہ وہیں گھومتے رہے۔ مختلف اطراف سے فائرنگ کی آواز بھی سنائی دیتی رہی۔ رات کو بھی پارٹیوں نے جنگل میں ڈیرا ڈالا مگر ہماری مچان کے قریب کوئی پارٹی نہیں ٹھہری۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی میں نے نائٹ ویژن لگا کر چاروں جانب کسی دشمن کے نہ ہونے کا یقین کیا اور پھر واقی ٹاکی کی آواز کم کر کے آن کر لیا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ ہر پارٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک گروپ کا کام جنگل میں گھس کر تلاشی لینا اور دوسرے گروپ کا کام جنگل کا گھیراؤ کرنا تھا۔ اس لیے گھیرا ڈالنے والی پارٹیاں کل سے اپنی اپنی جگہ موجود تھیں اور تلاشی کے لیے مختلف پارٹیاں 3 اطراف سے جنگل میں داخل ہو چکی تھیں، بلکہ اندھیرا چھا جانے کے بعد بھی جنگل میں ہی تھیں۔ البتہ اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے پارٹیوں کو اپنی اپنی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا۔ میرے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، میں نے گفتگو کی ابتدا ہی مایوسی بھری خبر سے کی۔ استاد صادق نے مسکرا کر کہا، یہی خبر میرے پاس بھی ہے، مطلب اپنی آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ وہ اطمینان سے بولا، سنائپر کی ساری زندگی ہی آزمائشوں میں گھری ہوتی ہے۔ ویسے پانی کے بغیر انسان کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کا انحصار تو انسان کی جسمانی حالت، ارادے، اللہ پاک کی ذات پر اعتماد اور واپس لوٹنے کی امید پر ہوتا ہے۔ ویسے سنا یہی ہے کہ پانی کے بغیر لوگ مہینہ بھر بھی زندہ رہے ہیں۔
یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر مسکراتا ہوا بولا، بہرحال یہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ درختوں کے سبز پتے پانی اور خوراک دونوں کی کمی کو پورا کرنے کی خاصیت رکھتے ہیں۔ میں نے دبی آواز میں ہنستے ہوئے کہا، ویسے سر آپ پہلے بھی مختلف مشن پر سرحد پار آ چکے ہیں، کیا کبھی ایسے صورتحال سے واسطہ پڑا؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبتا ہوا بولا، میں پہلے مشن میں کامیابی کے قریب پہنچ گیا تھا، مگر مجھے اپنے استاد نے دھوکہ دے دیا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، استاد نے دھوکہ دے دیا؟ ہاں ذیشان، استاد ہاشم میرے ساتھ سینئر تھا، ہم دونوں ایک ہی جھاڑی میں چھپے ہدف کی آمد کے منتظر تھے۔ ہدف کے نظر آتے ہی استاد کے حکم پر میں نے گولی چلائی جو ہدف کے ماتھے پر لگی تھی۔ دشمن کی تعداد کافی زیادہ تھی اور ہماری بدقسمتی کہ دشمن کو ہماری جگہ کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا۔ استاد ہاشم نے مجھے وہاں سے فرار ہونے کا کہا اور میری سنائپر رائفل مجھ سے یہ کہہ کر لے لی کہ اس کی رائفل فائر کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اپنی رائفل اس نے مجھے پکڑا دی تھی۔ استاد جی آپ بھی چلیں، میرے لہجے میں ناتجربہ کاری بول رہی تھی، ورنہ وہاں سے دونوں آدمیوں کا ایک ساتھ بھاگنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ پر یہ بات استاد ہاشم کو اچھی طرح معلوم تھی۔ اس نے کہا، آپ سیدھے وہاں پہنچے جہاں ہم نے گزشتہ شب گزاری تھی، وہاں سے پہلے رکنے کی کوشش نہ کرنا اور میری فکر بھی نہ کرنا، میں مرنے والا نہیں، مجھے ایک دوسرا راستہ معلوم ہے۔ مجھے متذبذب دیکھ کر اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، وعدہ کرتا ہوں زندہ رہوں گا اور یہ بھی اپنے پاس رکھو، میں آ کر لے لوں گا، کم از کم یہ وزن تو آپ ساتھ لے جائیں تاکہ مجھے بھاگنے میں آسانی رہے۔ اس نے اپنا پستول ما فالتو میگزین کے اور اپنی واٹر بوتل میرے حوالے کر دی۔ استاد جی میں نے تکرار کرنا چاہا، مگر اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے اپنی جیب سے ایک لپٹا ہوا کاغذ نکالا اور میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اگر مجھے تھوڑی دیر ہو جائے تو اس رستے پر چل پڑنا، یہ بالکل آسان اور محفوظ رستہ ہے۔ اب بھاگو ورنہ میں صحیح طور پر دشمن کو نہیں روک پاؤں گا۔ اس کی تنبیہ سے پہلے دشمن کی جانب سے فائر کے 2-3 برسٹ آئے اور میں پیچھے کو کھسک گیا۔ اسی وقت ہلکی سی ٹھک میری سماعتوں سے ٹکرائی اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ دشمن اپنے ایک آدمی سے معروم ہو گیا ہے۔ گھنی جھاڑیوں کا سلسلہ اتنا طویل نہیں تھا، مگر ان جھاڑیوں کی آڑ لے کر فرار ہوا جا سکتا تھا۔ جھاڑیوں کے اختتام پر ڈھلان تھی، وہاں پہنچ کر بندہ یوں بھی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا، لیکن یہ سب اس وقت ممکن تھا جب دشمن کو ہماری جگہ کے بارے میں پتہ نہ ہوتا۔ اب تو دشمن اس جانب متوجہ ہو گیا تھا اور یقیناً ہمارا تعاقب کر کے وہ آسانی سے ہمیں رستے ہی میں دھر لیتے۔ البتہ اگر آدمی ان کے ساتھ فائر کا تبادلہ کرتا رہتا تو دوسرا آسانی کے ساتھ فرار ہو سکتا تھا۔ یہی سوچ کر استاد ہاشم نے مجھے بھگا دیا۔ رستے میں یہ سوچ میرے دماغ میں سرگرداں رہی کہ استاد ہاشم وہاں سے کیسے بھاگے گا، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا تھا اور اس نے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ اسے ایک دوسرا رستہ معلوم ہے اور مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ زندہ رہے گا۔ جھاڑیوں کا علاقہ میں نے جھک کر دوڑتے ہوئے طے کیا تھا، مگر ڈھلان سے اترتے ہی میں سیدھا کھڑا ہو کر بھاگ پڑا۔ اس نشیب میں اندھا دھند ہونے والی فائرنگ سے محفوظ رہا۔ گزشتہ رات کی پناہ گاہ تک میں بغیر رک کے بھاگتا چلا گیا۔ وہ جگہ کارروائی کے علاقے سے قریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ تمام رستے میرے کانوں میں مسلسل فائرنگ کی آواز گونجتی رہی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ استاد ہاشم مقابلے پر ڈٹا ہوا تھا، مگر جب میں اپنی پناہ گاہ سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر پہنچا تو ایک دم فائرنگ کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ میں جھاڑیوں میں چھپی چھوٹی سی کھوہ میں گھس کر استاد ہاشم کا انتظار کرنے لگا۔ نامعلوم کیوں میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میری پریشان سوچوں میں مختلف خیالات سرگرداں تھے۔ استاد ہاشم وہاں سے کیسے فرار ہوگا؟ دشمن کو کیسے چکمہ دے گا؟ کہیں دشمن اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس ٹھکانے تک تو نہیں پہنچ جائیں گے؟ اور کیا مجھے وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا چاہیے یا چھپنے کے لیے جگہ تبدیل کر لینی چاہیے؟ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو استاد ہاشم کو فرار کا جو راستہ معلوم ہے وہ کسی اور سمت کو جاتا ہو، اور اسی لیے تو استاد نے مجھے راستے کا نقشہ دیا تھا۔ میں نے جیب سے استاد کا دیا ہوا کاغذ نکال کر کھولا اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کاغذ میں سنائپر رائفل کی فائرنگ پن لپٹی ہوئی تھی۔ استاد ہاشم نے سچ کہا تھا کہ اس کی رائفل فائر کے قابل نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ خرابی اس کے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی تھی۔ رائفل کی فائرنگ پن کاغذ میں بند کر کے اس نے مجھے واضح اشارہ دیا تھا کہ مجھے اس غلط بیانی کے بارے میں معلوم ہو جائے اور میں یقین کر لوں کہ وہ اپنے ملک پر قربان ہو گیا ہے، لیکن اس طرح کر کے اپنے زیر کمانڈ کی جان کو بچا گیا تھا۔ اس وقت مجھ پر خود بخود اس کی آخری گفتگو کی گتھیاں کھلتی چلی گئیں
اس نے اپنی رائفل یہ کہہ کر میرے حوالے کی تھی کہ رائفل خراب ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک خرابی کا علاج بھی میرے حوالے کر دیا تھا۔ اور یہ تو آپ اچھے سے جانتے ہوں گے کہ ہر سنائپر ریٹائر ہوتے وقت اپنی رائفل اپنے جانشین کے حوالے کرتا ہے۔ اس نے یہ بھی کیا تھا، مگر مجھے شک بھی نہیں ہونے دیا۔ پھر اس نے کہا تھا کہ مجھے دوسرا راستہ معلوم ہے، اور وہ دوسرا راستہ ایک ایسی سمت کو جاتا تھا جہاں سے لوٹنا ممکن نہیں۔ اور پھر اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مرے گا نہیں، اور یقیناً شہید مرا نہیں کرتے۔ ہاں ذیشان، وہ آج بھی زندہ ہے، مجھے اپنے ارد گرد محسوس ہوتا ہے۔ اس کی شہادت کے بعد دشمن کو خود بخود یقین آ گیا تھا کہ وہ بدلہ لے چکے ہیں، مگر یہاں بھی استاد چال چل گیا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے دشمن کا خاتمہ کرایا تھا اور میں محفوظ تھا۔ یہاں بھی دشمن کو شکست ہوئی تھی۔ مجھے شدت سے رونا آیا اور اس دھوکے باز کو یاد کر کے رو پڑا۔ وہ مجھ سے اچھا نشانے باز تھا، اس کا تجربہ بہت زیادہ تھا۔ جانے کیوں اس نے ایک بہترین نشانے باز کو ایک نئے اور ناتجربہ کار سنائپر کے لیے قربان کر دیا تھا۔ یقیناً میں اسے اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ جاتا اگر وہ مجھے دھوکے میں نہ رکھتا۔ اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مگر مجھے دھوکہ ضرور دیا تھا۔ آج تک اس دھوکے باز کو نہیں بھول سکا ہوں یار۔ استاد صادق کی آواز میں شامل دکھ میری آنکھیں بھگو گیا تھا۔ میں بس خاموش بیٹھا اس کے محترم استاد کے متعلق سوچتا رہا۔ کچھ باتیں ایسی تھیں کہ استاد صادق نے مجھے نہیں بتائی تھیں، مگر مجھے خود بخود ان کا اندازہ ہو گیا تھا۔ استاد ہاشم نے اپنی واٹر بوتل اور پستول یہ کہہ کر استاد صادق کے حوالے کیے تھے کہ یہ وزنی ہے، مگر اصل وجہ اور تھی۔ وہ اپنے حصے کا پانی اپنے شاگرد کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح پستول اور اس کے اضافی راؤنڈ بھی رستے میں استاد صادق کے کام آتے۔ رات کو سوتے ہوئے میری سوچ میں استاد ہاشم اپنے اندیکھے خد و خیال کے ساتھ سرگرداں رہا۔ صبح صادق کو اٹھ کر ہم نے اپنی فطری ضروریات کو پورا کیا۔ آج میں ان درختوں سے زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ اجالا ہونے سے پہلے ہم کیموفلاج ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ پوری رات ہم نے پانی پیے بغیر گزاری تھی۔ صبح دم اچھی خاصی پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ پہلی روشنی کے ساتھ دشمن کی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ میں نے دوپہر کے وقت خوب احتیاط سے اطراف کا جائزہ لے کر واقی ٹاکی سیٹ آن کیا، مگر اس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی۔ میں نے اضافی بیٹری لگا کر واقی ٹاکی آن کیا اور دشمن کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ واقی ٹاکی کی آواز کو مدھم کر کے میں نے کان کے ساتھ لگا لیا۔ چند لمحوں بعد ان کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ زیادہ تر پارٹیاں کھڑی چٹانوں کے سلسلے کے نیچے موجود گھنی جھاڑیوں میں مجھے تلاش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر ان کی باتیں سننے کے بعد میں نے واقی ٹاکی آف کر دیا۔ استاد صادق نے پوچھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، میری تلاش جاری ہے۔ استاد صادق نے اپنی رائے دی، شاید ہفتہ بھر جاری رہے۔ میں ہنسا، مطلب ہفتہ بھر سبز پتوں پر گزارا کرنا پڑے گا؟ اگر کوشش کرو تو پانی لا سکتے ہو۔ کیسے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیسے؟ چشمے کی جگہ آپ کو معلوم ہے، اور ایک سنائپر کس طرح چھپ کر حرکت کرتا ہے یہ جاننے کی ضرورت شاید آپ کو نہ ہو، مگر آپ کو اکیلا چھوڑ کر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اگر آپ زخمی ہوتے تو یقیناً میں چلا جاتا، مگر اب یہ خطرہ آپ ہی کو مول لینا پڑے گا۔ میں خفت بھرے لہجے میں بولا، سر آپ بات کو کوئی اور رخ دے رہے ہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ نہیں ذیشان، پانی لانے میں واقعی بہت زیادہ خطرہ ہے، مگر اس کے بغیر چارہ بھی تو کوئی نہیں۔ مجھے کس وقت نکلنا چاہیے؟ میں استاد صادق کے دل میں کوئی غلط فہمی پلتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دشمن رات کے وقت زیادہ چوکنا ہوتا ہے، اور گھیرا ڈالنے والی پارٹیوں کے پاس لازماً تھرمل نائٹ سائٹ ہوگی، اور یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں حرارت خارج کرنے والی اشیاء بہت جلد نظر آ جاتی ہیں، اور ہر جاندار شے حرارت خارج کرتی ہے۔ سامعین کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ نائٹ ویژن سائٹ کی اب تک 3 اقسام آ چکی ہیں۔ پہلی قسم انفراریڈ کے اصول پر کام کرتی ہے۔ اس کا دکھاؤ بہت محدود تھا، آج کل اس کا استعمال متروک ہو چکا ہے۔ دوسری قسم اس سے بہتر ہے اور روشنی کے اصول پر کام کرتی ہے، یعنی چاند ستاروں کی روشنی کو بڑھا کر دکھاتی ہے۔ اور تیسری جو سب سے بہتر ہے، تھرمل امیجنگ، وہ حرارت کے اصول پر کام کرتی ہے۔ یعنی مجھے ابھی روانہ ہونا چاہیے۔ میں نے کلائی پر بندی گھڑی پر سے کپڑا ہٹا کر وقت دیکھا، دن کے 1:30 بج رہے تھے۔ بالکل گھیرا ڈالنے والی پارٹیاں دن کو اتنی چوکنی نہیں ہوں گی، اور مجھے امید ہے شمال کی جانب سے آپ بآسانی سے نکل سکتے ہیں۔ ان کا زیادہ دھیان مشرقی اور جنوبی سمت میں ہوگا، لیکن تلاشی لینے والی پارٹیاں تو چوکنا ہوں گی نا۔ میں نے ایک اہم نقطے کی جانب اس کی توجہ مبذول کرائی تو پھر وہ مستفسر ہوا۔ پھر ایسا ہے کہ صبح صادق کے وقت نکلنا بہتر رہے گا۔ اس وقت پہرے دار عموماً
سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، گڈ، یعنی آپ مجھ پر متفق ہیں؟ 100%۔ یہ ابھی ڈی آئی جی مردان اجاز خان اباظے نے میڈیا بریفنگ کی ہے۔